الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امام و عدل و حریت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے اور پہلو بیان کیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ شہادت فاروق اعظم یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تفصیلات بیان کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح اور مثالی زندگی سے ہمیں سبق اور پیغام ملے، ہمارے نوجوانوں کو سبق حاصل ہو، صحابہ کرام کی زندگی کے آئینے میں ہم اپنا خد و خال، شکل و شباہت صحیح کر لیں۔ صحابہ ہمارے لیے آنکھوں کا نور، آنکھوں کا سرما ہیں، اور ہمارے لیے معیار ہیں، مثال ہیں، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ انہی کی قربانیوں سے، کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، قرآن ہم تک پہنچا ہے، نبی کی سیرت ہم تک پہنچی ہے، ایمان ہم تک پہنچا ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے، کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ان کی سیرت بیان کرنا ضروری ہے اور سننا بھی ضروری ہے۔ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے بہت ہوتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہیں پر جبکہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے، لیکن کم بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کے سامنے سیرت اور شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان انتخاب کیا گیا، تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت کی تفصیلات کا بھی ہمیں علم ہو۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب و غریب دعا تھی۔ دعا یہ تھی، اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں آپ کے راستے میں شہادت مانگتا ہوں اور آپ کے حبیب کی شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔
دعا کے الفاظ پر آپ توجہ دیں تو دعا بڑی عجیب ہے اور عجیب تر ہے۔ اس لیے بھی عجیب ہے کہ آپ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، اس سے اللہ کے راستے میں شہادت کی عظمت، مقام اور مرتبے کا جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہیں پر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا فرما رہے ہیں، ایک تو طلب شہادت کی دعا اور دوسرے نبی کے شہر میں شہادت مانگتے ہیں۔ شہادت مانگنا خود بہت بڑی دعا، اور اس کے ساتھ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ شہادت ہو تو نبی کے شہر میں، موت ہو تو میری نبی کے شہر میں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے خود بیان فرمایا، جس سے یہ ہو سکے، جس کے پاس یہ قوت ہو، طاقت ہو، مال و دولت ہو، وہ میرے شہر میں رہ کر مر سکتا ہے تو میرے شہر میں آ کر رہے، اور موت اس کی میرے شہر میں ہو اور وہ دفن میرے شہر میں ہو، تو کل قیامت کے دن جب وہ میرے شہر سے اٹھے گا، میں محمد الرسول اللہ میرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اسے میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے، آقا کے شہر میں ہماری آخری سانسیں ختم ہو جائے۔ لیکن فاروق اعظم کی دعا عجیب اس لیے ہے، تعجب خیز اس لیے ہے، اس وقت کے حالات ہم اپنے ذہنوں میں لائیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے ہیں۔ مدینہ منورہ دار الخلافت ہے، دار الحکومت ہے، کیپٹل سٹی ہے، اسلامی حکومت کی راجدھانی ہے۔ تو جو اسلامی حکومت کی راجدھانی میں اسلامی حکمران کو شہید کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں، شہادت آپ کے راستے میں چاہتا ہوں اے اللہ، اور آپ کے حبیب کے شہر میں چاہتا ہوں۔ آپ امیر المومنین ہیں، حکمران ہیں، مدینہ شہر دار الخلافت ہے، کس میں اتنا دم ہے کہ امیر المومنین پر مدینہ منورہ میں آ کر کے حملہ کر دے؟ کیسے شہادت ملے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور شہادت دی اللہ نے، وہ بھی حبیب کے شہر میں، حبیب کی مسجد میں اللہ نے شہادت دی۔ اتنے میں یہ ہوا کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی رسول ہے جلیل القدر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی، اس کا مکمل نام ہے۔ ابو لولو اس کا لقب ہے، فیروز اس کا نام ہے، مجوسی اس کا مذہب ہے، آتش پرست ہے، ایرانی وہ ایران کا رہنے والا تھا، اس کا پراپر ایران تھا۔ وہ اپنے آقا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا میرا آقا مجھ پر، میرا مالک مجھ پر ظلم کر رہا ہے اور مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے، آپ کم کرا دیجئے چونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا لوہے کا کام کرتا ہوں، پتھر سے چکیاں بناتا ہوں اور ساتھ میں سراف یعنی سنار بھی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرے پاس تو تین فن ہیں، اور جو تو ٹیکس اپنے آقا کو دے رہا ہے وہ تیرے فن سے، تیرے کاموں سے کم ہے، میں اسے اور کم کرا کر مغیرہ کے حق کو کم نہیں کر سکتا۔ ہاں تو ایک کام کر، میرے لیے ایک چکی بنا دے، اس چکی کو میں مغیرہ سے زیادہ یا دنیا اس چکی کی جو قیمت لگاتی ہے اس سے زیادہ قیمت دے کر میں اس چکی کو خریدوں گا تاکہ تیرا فائدہ ہو جائے۔ اس نے کہا امیر المومنین ایسی چکی بناؤں گا پوری دنیا یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں نے بہت دور تک اسے گھور کر دیکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ ابو لولو فیروز مجوسی جاتا ہوا مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ جانثاروں نے کہا امیر المومنین ہم اسے اسی وقت گرفتار کر لیں گے۔ عدل اور انصاف دیکھو، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، الزام لگانے والوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنو۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ مجرم کو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ وقت گزر گیا، اگلا دن جمعہ کا تھا اور رات جمعہ کی رات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمائے۔ خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری عمر نبوی عمر ہو چکی ہے، یعنی حضور کی عمر 63 سال، اب میری عمر بھی 63 سال ہو چکی ہے اور زیادہ میں جینے کا آرزو مند اور خواہش مند نہیں ہوں، کام تمام ہو چکا ہے، اب عمر کی جوانی بھی گزر چکی ہے، وہ شباب وہ جوبن ختم ہو گیا، اب وہ کنٹرول بھی نظر نہیں آتا۔ اے اللہ کے رسول عمر آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر اسی خواب کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مرغ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو 3 مرتبہ چونچ مارا اور اس سے خون نکلا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ اللہ مجھے ضرور شہادت عطا فرمائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے مجھے شہادت کی خبر نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اس سے پہلے بھی میری شہادت کی اطلاع ملی تھی۔ اس وقت کی بات ہے جبکہ احد پہاڑ کے اوپر ہم کھڑے تھے، وہ کانپنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ حضور نے احد پہاڑ سے فرمایا رک جا، تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت احد پہاڑ کے اوپر حضور تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہی سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ مجھے جام شہادت پلائیں گے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا، خواب کی تعبیر جان لی اور پہچان لی۔ اب خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ وہ ابو لولو فیروز مجوسی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دیا تھا، اس نے اپنی پلاننگ تیار کی۔ وہ ایران سے تعلق رکھتا تھا اور ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ جی ہاں، وہی ایران جس کے سربراہ اور بادشاہ نے کبھی حضور کے بھیجے ہوئے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ جی ہاں، وہی ایران جہاں عبداللہ ابن سبا جیسا خطرناک یہودی پیدا ہوا تھا۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی وہی کا رہنے والا تھا۔ انہی لوگوں سے مل کر اس نے پلاننگ بنائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش کی۔ بقرعید کی 26 یا 27 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صفے درست کرنے کے لیے، امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صفے درست کروائی اس طور پر کہ بیچ میں کوئی خالی جگہ نہ رہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صفوں میں خالی جگہ ہو تو وہاں پر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں ہم کو جو عادت پڑ چکی تھی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج بھی ہم دور دور صفوں میں نظر آ رہے ہیں۔ غلط بات ہے، صفوں میں کاندھے سے کاندھا مل کر ہونا چاہیے، تبھی صفیں مضبوط ہوگی، صحابہ والی صفیں ہوں گی، ورنہ پھر اگر خلا ہو تو یہ شیطان والی صفیں۔ جب جسم نہیں ملے تو دل کیسے ملیں گے؟ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اپنی صفوں کو مضبوط کرو۔ جب صفیں مضبوط ہو گئی تو پہلی ہی صف میں ابو فیروز ملعون مجوسی ایک زہر آلود خنجر اپنے نیپے میں چھپا کر کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نماز فجر میں لمبی لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے محراب میں امامت فرما رہے ہیں، ابو لولو مجوسی پہلی صف میں اپنے نیپے سے زہر آلود خنجر نکال کر 3 مرتبہ امیر المومنین پر حملہ کر دیا، اور مرغ نے جو چونچ ماری تھی 3 مرتبہ وہ خواب پورا ہو گیا۔ اسلام کا یہ بڑا بہادر شیر نیچے ڈھیر ہو گیا۔ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستوں، نماز کی اہمیت دیکھیے۔ پہلی صف میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت تڑپتے ہیں، لیکن نماز نہیں توڑی جاتی نہ چھوڑی جاتی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کر نماز کو پورا کیا۔ وہ ابو لولو فیروز مجوسی صحابہ کی صف سے بھاگنے کی اس نے کوشش کیا۔ وہ ہماری صفیں نہیں تھی، وہ صحابہ کی مضبوط صفیں تھی، کیسے بھاگ سکتا تھا؟ اس نے صحابہ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کرنا شروع کیا۔ 17 صحابہ پر اس نے حملہ کیا، جن میں سے 9 شہید ہو گئے، بقیہ زخمی ہو گئے، لیکن وہ قاتل صحابہ کی صف سے باہر نہیں جا سکا۔ ایک صحابی نے اس کے اوپر کمبل اڑا دی، اس نے دیکھا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اور میرے ساتھ میرے پیچھے جتنا راز ہے وہ کھل جانے والا ہے۔ اس کو اتنا مضبوط اور پکا بنایا گیا تھا، جس خنجر سے اس نے امیر المومنین کو شہید کیا تھا اسی خنجر سے اس نے اپنی خودکشی کر لی۔ نماز پوری ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔
محل میں لے جایا گیا، دوا پلائی گئی، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، ہوش آیا تو سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ میری نماز مکمل نہیں ہوئی، میں نماز پوری کروں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین خون بہ رہا ہے، تو فرمانے لگے کیا ہوگا؟ جنگ کے میدان میں مجاہد کے جسم سے خون بھی بہتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ نماز ادا کیا۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا ابو لولو فیروز مجوسی ہے، تو نعرہ تکبیر لگائی اور خوشی کا اظہار کیا، الحمدللہ کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں، میں شہید ہوں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ بیٹا امی جان سے یہ کہنا، عمر یہ کہتا ہے کہ عمر آپ کے حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سونا چاہتا ہے، حجرہ آپ کا ہے، ملکیت آپ کی ہے، آپ اجازت دے تو مجھے بھی جگہ مل جائے گی۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگی میں اسے جگہ کیسے نہ دوں جس نے مجھ پر الزام لگانے کے وقت، منافقوں نے الزام لگایا تھا، خطرناک الزام، جسے زبان پر لاتے ہوئے جسم تھراتا ہے، دل کانپتا ہے، اتنا خطرناک الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا گیا تھا۔ تو اس وقت سب سے پہلا جملہ، یہ جملہ کہنے والا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک بے عیب ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، نبی پاک ہے، اللہ پاک نبی کی زوجیت میں ناپاک بیوی نہیں دے سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے پہلا جملہ کہنے والے کوئی اور نہیں، وہ عمر تھے، میں ان کے لیے اپنی جگہ دیتی ہوں، اس لیے کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے اٹھا کر کے رکھا تھا، لیکن احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جان، مادر امت نے آپ کے لیے اجازت دے دی، شکریہ ادا کیا، الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ میرا باغ ہے، اس باغ کو بیچ دینا اور اس کی جتنی قیمت آئے، میں نے اپنی زندگی میں بیت المال سے جتنا وظیفہ لیا ہے، تنخواہ لی ہے، وہ پوری زندگی بھر کی تنخواہ بیت المال کے اندر جمع کرا دینا، اس لیے کہ عمر اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بیت المال کا کوئی وظیفہ نہ ہو۔ باغ بیچ دیا گیا، رقم بیت المال میں جمع کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی جس میں چند لوگوں کا نام لیا، لیکن غور کرو بزرگوں اور عزیز دوستو، جو کمیٹی بنائی اس کمیٹی میں اپنی کسی اولاد کو نہیں رکھا، حالانکہ ان کے بیٹے عبداللہ جلیل القدر ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، بڑے صحابہ میں ہیں، اپنی اولاد کو کمیٹی میں شامل نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ اتنے لوگ ہیں، ان میں سے میرے بعد کسی کو امیر بنا لینا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے، آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد
محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، شہادت کے بعد، شہادت سے پہلے، وفات سے پہلے حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا، عبداللہ جب میری وفات ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو امی کے حجرے سے گزار دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب زندہ تھا جس وقت میں اجازت لیا تھا، میری رعایت میں امی جان نے اجازت دی ہو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کو امی کے دروازے پر حاضر کرنا، پھر اجازت لینا، اجازت مل جائے تو تب مجھے میرے آقا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جنازے کو مادر امت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جایا گیا، پھر اجازت لی گئی، امی جان نے اجازت دے دی۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ وہ عدل و انصاف اور وہ مثال پر چلنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس سے پہلے آپ کے قبول اسلام کی تفصیل بیان کی گئی تھی، اور بیچ کی زندگی اتنی زیادہ ہے کئی جمعوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہیں پر ہم خلفائے راشدین کی زندگیاں پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنی زندگیوں کو بنائیں، اور ان کی قربانیوں کو اپنی زندگیوں میں، اپنی اولاد میں، نسلوں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں، جن